السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام طلباء کرام کو دل کی گہرائیوں سے میں خوش آمدید کہتا ہوں بیٹا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اور آپ کے اہل خانہ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ جو ہے دین اسلام پہ عمل کا اہتمام کر رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت سوم مضمون اردو میں جو آج ہم جس عنوان پہ کام کر رہے ہیں وہ ہے قواعد، اردو قواعد پہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم ایک مضمون ہے جس کا عنوان انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو نیکسٹ سلائیڈ میں ملے گا، اس سے متعلق ہم مضمون کو آپس میں جو ہے ڈسکشن کریں گے اس کے پوائنٹس کو، اور پھر اس کو ایک عملی شکل دے کر انشاءاللہ میں اس کی نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی پیارے محترم طلباء کرام، بیٹا دیکھیں وہ چند جو ہدایات میں آپ کی خدمت میں روزانہ عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی قومی زبان اردو سے دل سے محبت کریں اور اس کو سیکھنے میں جتنے مراحل ہیں اس کو مکمل دلچسپی کے ساتھ سیکھیں، اس کو بوجھ سمجھ کے نہ سیکھیں۔ اس کی حفاظت کرنا، اس کی ترقی کے لیے کام کرنا یہ ہم سب پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اور جب بچے اس کام پہ آ گئے تو بڑے بھی ان کو دیکھ کے انشاءاللہ ہمت و حوصلہ پکڑیں گے۔ تو بیٹا حاصلات تعلم یہ جو آپ اسکرین پہ شو کر رہے ہیں سیکنڈ سلائیڈ میں، اس میں تین اہم باتیں ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ اردو قواعد میں جو مضمون نگاری ہے یا مضمون نویسی ہے تو طلباء کرام مضمون نویسی سیکھ سکیں، طلباء کرام مضمون نویسی سیکھ سکیں یعنی تمام طلباء۔ اور نمبر دو اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی مناسب عنوان پر جو آپ کو کسی بھی ملک کے حوالے سے یا کسی شخصیت یا جگہ کے حوالے سے آپ کو کوئی عنوان دیا جائے تو آپ اس پہ مختصر سادہ مضمون لکھ سکیں، کسی بھی عنوان پر آپ مختصر سادہ مضمون لکھ سکیں اور اردو قواعد میں بھی آپ مزید ترقی کر سکیں، اردو قواعد کو مزید سیکھ سکیں اور سکھا سکیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جی پیارے طلباء کرام، اب آپ جو ہے بیٹا سلائیڈ نمبر 3 پر اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ مضمون عنوان حسن اخلاق۔ جو ہمارا سبق گزرا اس میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے متعلق کئی واقعات کو پڑھا، کئی باتیں ہمیں پتہ چلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صفات خوبیوں کے بارے میں۔ تو پیارے طلباء، اس سے متعلق ہم ایک اردو قواعد کے حوالے سے ایک مضمون اسی عنوان پہ لکھ رہے ہیں جس کا نام ہے حسن اخلاق، مطلب بہترین برتاؤ لوگوں کے ساتھ۔ اچھا، اس میں میں نے 5 پوائنٹس لکھے ہیں اور نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے۔ نمبر 1 یہ ہے بیٹا کہ لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنے کو حسن اخلاق کہتے ہیں۔ میں ہر پوائنٹ کو 2 مرتبہ پڑھ رہا ہوں۔ لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنے کو حسن اخلاق کہتے ہیں۔ اس میں بیٹا مسلمان بھی شامل ہیں، غیر مسلم بھی شامل ہیں، چاہے کسی مذہب سے ہو، اور اسی طرح جو ہے اس میں جانور اور پرندے بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ نمبر 2 ہے حسن اخلاق کی بدولت بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، یعنی اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ حسن اخلاق کی بدولت بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ہر پوائنٹ کے ختم ہونے کے بعد میں نے وقفے تام کا نشان لگایا۔ نمبر 3 یہ ہے کہ حسن اخلاق کی برکت سے دلوں میں محبت بڑھتی ہے۔ جب ہم جو ہے لوگوں سے اچھا برتاؤ کریں گے تو مسلمانوں غیر مسلموں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ مسلمان جو ہے نا بے دینی سے نکل کے دینداری کی طرف آئیں گے، اور جو غیر مسلم ہو انشاءاللہ مشرف با اسلام ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، نمبر 3 یہ ہے کہ حسن اخلاق کی برکت سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، محبت بڑھتی ہے۔ حسن اخلاق کی برکت سے دلوں میں محبت بڑھتی ہے۔ نمبر 4 کیا ہے؟ حسن اخلاق دنیا اور آخرت میں کامیابی دلانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حسن اخلاق دیکھیں ذریعہ ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی، دونوں جہانوں کی عزت دلانے کا سب سے بہترین اور پیارا ذریعہ کیا ہے؟ کہ نمازوں اور تلاوت سارے کاموں کے اہتمام کے بعد کہ ہمارے اخلاق صحیح ہونے چاہیے، ہمارے اخلاق بہترین ہونے چاہیے۔ نمبر 5 کیا ہے؟ حسن اخلاق کی بدولت انسان معاشرے میں عزت پاتا ہے۔ حسن اخلاق کی بدولت انسان معاشرے میں عزت پاتا ہے، ورنہ وہ اس کو عزت نہیں ملے گی۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف پڑھ رہے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ جی پیارے طلباء کرام، اب آپ جو ہے بیٹا سلائیڈ نمبر 4 جو ہے اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس میں مضمون کے بقیہ 5 اہم پوائنٹس ہیں۔ یہ مضمون جو ہے میں نے 10 جملوں پر مشتمل رکھا ہے۔ اچھا دیکھیں، مضمون حسن اخلاق ہی چل رہا ہے اور اس میں جو ہے جملہ نمبر 6 یہ ہے جس کو میں 2 مرتبہ پڑھ رہا ہوں۔ حسن اخلاق کی بدولت نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ صرف محبتیں نہیں بڑھتی دلوں میں بلکہ جو موجود نفرتیں ہوتی ہیں، صحیح ہے، جو دل میں جو ہے نا وہ جو نفرتیں پیدا ہو چکی ہیں وہ اللہ پاک ختم فرما دیتے ہیں۔ حسن اخلاق کی بدولت نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 7 پوائنٹ یہ ہے، حسن اخلاق کی بدولت انسانوں کو نیک ہدایت ملتی ہے۔ حسن اخلاق کی بدولت سے انسانوں کو نیک ہدایت ملتی ہے، یعنی جو غیر مسلم ہیں وہ اسلام قبول کرنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے، لیکن اچھے برتاؤ کی بدولت، اچھے اخلاق کی بدولت، اور مسلمان بھی بے دینی سے بے دینداری کی طرف بڑھتے ہیں۔ جملہ نمبر 8 یہ ہے کہ حسن اخلاق کی بدولت بندہ مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے، ناگہانی آفتوں سے، مصیبتوں سے اللہ پاک اس کو محفوظ رکھتے ہیں، لیکن اس کے اخلاق اچھے ہوں گے کیونکہ 2 لوگوں کی دعائیں
اس کے ساتھ شامل ہوں گی تو انشاءاللہ مصیبتوں سے، ناگہانی آفتوں سے، پریشانیوں سے انشاءاللہ دور رہے گا. تو حسن اخلاق کی بدولت بندہ مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے. نمبر 9 کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ حسن اخلاق ہے. اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ حسن اخلاق ہے. نمبر 10 کیا ہے؟ حسن اخلاق بہترین صفت ہے. حسن اخلاق بہترین صفت ہے، یعنی بہترین خوبی ہے. صحیح ہے، اس کی بدولت ہی ہمارے اعمال بچیں گے اور قیامت والے دن ہم جو ہے انشاءاللہ جنت میں جانے والے بنیں گے. جزاکم اللہ خیر. اب ہم نیکسٹ سلائڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو میں تفویض کار یعنی گھر کا کام بتاتا چلوں. اچھا محترم طلبہ کرام، اب آپ کی اسکرین پر سلائڈ نمبر 5 آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، بیٹا دیکھ رہے ہیں. تفویض کار یعنی گھر کا کام. تو یہ جو ہے کوئی غیر معمولی کام نہیں ہوتا بیٹا، یہ انتہائی اہم کام ہوتے ہیں. تو آپ نے اس مضمون سے متعلق ابتدائی 5 جملے بخوبی یاد کر لینے ہیں. اس مضمون کو سب سے پہلے آپ نے اپنی کاپی میں عمدگی سے تحریر کر لیں، چاہے 2 روز لگیں آپ کو. اور اس کے ابتدائی جملوں کو بخوبی آپ نے یاد کر لینا ہے، زبانی بھی، اور اس کو تحریر کی صورت میں بھی آپ نے جو ہے وہ لکھنے کی مشق کرنی ہے. جزاکم اللہ خیرہ. کاپی میں اس مضمون کو اتار لیجئے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.